ہے وہ حوالہ کھول لے، اور اگر آپ اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور 17ویں آیت، غور سے دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ 18ویں آیت، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کر دوں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ سب ایک آواز میں کہیں آمین۔ آئے اپنے سر جھکا لیں، آنکھیں بند کریں۔ ہم نے خدا سے کلام مانگا اور خدا بولا ہے، خدا نے ہم سے کلام کیا۔ سب کہیں آمین۔ لوکا کی انجیل 4 باب 17 سے 19 ان 3 آیات میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو یسایہ کی کتاب دی گئی، اور وہ کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے یسایہ کی کتاب کا وہ مقام نکال کر پڑھا ہے جسے یسوع مسیح نے یہاں پر پڑھا ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے۔ لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ کس کو؟ یسوع کو۔ اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہے۔ آپ نے کبھی یہ حوالہ نکال کر پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس حوالے کو دیکھیں اور پڑھیں کہ یسایہ کی کتاب کا کون سا وہ صحیفہ تھا جسے نکال کر یسوع مسیح کی باری تھی اور اس نے اسے عبادت خانہ میں اس کی تلاوت کی۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے یسایہ کی کتاب کا کون سا وہ حوالہ ہے جسے یسوع نے پڑھا؟ ناصرت کی عبادت خانہ میں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 61واں باب نکالے۔ یسایہ 61، یہ وہ حوالہ ہے جو یسوع مسیح نے ناصرت کے عبادت خانہ میں نکالا اور اس کو اس نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ یسایہ 61۔ دیکھیے، خدا کی روح مجھ پر ہے۔ لوکا 4 میں ہے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ پھر لکھا ہے اس نے مجھے مسا کیا۔ اور یسایہ لوکا 4 میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ یسایہ 61 میں بھی یہی لکھا ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دو۔ اب واپس آئے لوکا 4 17 18
खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। खुदा ने मुझे क्या किया? मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यही कुछ यसाया 61वें बाब में लिखा है, जिसे अभी हमने पढ़ा और देखा है। और यीशु मसीह ने जब ये हवाला निकाला, ना सिर्फ यीशु ने ये हवाला निकाला, बल्कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस हवाले को निकाल कर क्या कहा? 21 आयत में वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पूर्व फसल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताजुब करके कहने लगे कि ये यूसुफ का बेटा नहीं क्या? ये यूसुफ का बेटा नहीं? फिर ये क्यों कर कहता है कि आज ये कलाम, ये नविश्ता, ये सहीफा पूरा हो गया? मेरे अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात पर हम तवज्जो करेंगे कि खुदा का रूह जो है, अगर उससे यीशु मसीह को मसा किया जाना जरूरी है, तो खुदा का रूह मेरे और आपके लिए किस कदर ज्यादा अहम है। कई बार ये मैं बात कह चुका हूं, कुछ लोग नए हैं, शायद उन्होंने ना सुना हो, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं। अभी जब हम प्रशिश कर रहे थे, मैंने हवाला मत्ती की इंजील से 5वें बाब से मैंने कलाम सुना, लेकिन खुदा ने बार बार ये हवाला मेरे दिल में डाला। कल रात को मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि पापा, पाक रूह को कैसे लिया जा सकता है? पाक रूह को कैसे और क्यों लिया जा सकता है? अब मैंने उसको कहा कि पाक रूह को नंबर 1, और से ध्यान से ये बात सुनिएगा, मैंने कहा कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो उस वक्त खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ग्रंथियों के खत में लिखा है कि बगैर रूह के यीशु मसीह के खुदावंद होने का कोई इकरार नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा कि खुदा का रूह आपके अंदर है, अब सिर्फ बारी ये है, क्योंकि मेरी बेटी चाहती थी कि मैं भी गैर ज़ुबानों में दुआ करूं, उसका इरादा ये था। तो मैंने उसको समझाया और आपको भी बताया जाता हूं कि पाक रूह जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो वो हमें मिल जाता है, लेकिन जो रूह कुदस का बपतिस्मा है, यानी जो पाक रूह को लेना है, ये वो 9 नेमतें हैं जिनको हमने अब बार बार खुदा के रूह को मांग कर, खुदा के रूह को बुला बुला कर हमने उससे कहना है कि हमारे अंदर अपना निशान जाहिर कर, क्योंकि पाक रूह का लेना भी जरूरी है और साथ पाक रूह में चलना भी जरूरी है। जब तक आपके पास कोई नेमत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप पाक रूह में अभी चलना और बढ़ना शुरू नहीं हुए। पाक रूह आपके लिए मौजूद है, अवेलेबल है, यीशु मसीह के कफारे और वादे के मुताबिक। यही वादा जो यीशु मसीह ने कहा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ, इसलिए
کہ اب یسوع لوگوں کو معمور کرے گا، اور یوحنا نے کہا میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، کیونکہ جس کے پاس روح ہے وہی دوسروں کو روح دے سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پانی مانگے، لیکن اگر میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں آپ کو پانی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پانی تو مانگتے ہیں لیکن میرے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس سے جس سے روح کو مسح کیا گیا، جب آپ اس سے روح کو مانگتے ہیں تو وہ پھر آپ کو انوائنٹ کرتا ہے، اور پھر پاک روح کا کام ہے، لکھا ہے کہ جس سے وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اسے وہ بانٹتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو مینشن کروایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، صرف اتنا کہنا کافی تھا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا، یوحنا نے دیکھا یسوع بپتسمہ لے کر آیا، اور خدا کا روح کس کی مانند، بولیے میرے ساتھ، کس کی مانند، کبوتر کی مانند یسوع پر آ ٹھہرا۔ یسوع نے بھی یہی کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو خدا نے اپنا روح دے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جتنی بھی یہ پرستش کرتے ہیں نا روح پاک خدا مقدس ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روح القدس سب بھی آسمان سے پھر آئے گا جیسے شاگردوں پر آ ٹھہرا۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو اسے لینے میں اور پھر اس کے اندر اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو دعا کی نعمت مل جاتی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو لوگ شفا پاتے ہیں، بدروحوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ کسی کو ایمان کی، کسی کو معجزات کی، کسی کو شفا کی، کسی کو نبوت۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے، یہ روح القدس جب آپ کے اندر آپ کو مسح کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو کوئی نہ کوئی بلیسنگ، کوئی نہ کوئی برکت دی ہے جس میں آپ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کے پاس روح القدس کا نشان ہے، ان کے پاس کوئی نعمت ہے؟ ہاتھ دکھائیے مجھے، ہاتھ دکھائے مجھے، شاباش، دلیری کریں۔ کتنے لوگوں کے پاس روح القدس کا؟ یہ دیکھیں، میں نہیں شرماتا، میں خدا کا بیٹا ہوں، یسوع کا بندہ ہوں، میں نہیں شرماتا ہوں۔ آپ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ کس کے؟ اس دن تھوڑی یسوع کے لوگ ہو سکتے میرے شرماتے رہے۔ یسوع کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یسوع کے لوگ میری طرح دلیری سے کہتے ہیں میرے پاس کلام کی برکت ہے، علمیت کا کلام ہے، میرے پاس شفا کی، معجزات کی برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کے پاس نعمت ہے روح القدس کی؟ اچھا، یہ بھی ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ آپ کو اور بتا دوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے نہ صرف نعمت دی ہے بلکہ ان کو خدا کے روح نے خدمت دی ہے چرچ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح القدس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں روح القدس کے اندر۔ کتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں چرچ کے اندر؟ ہاتھ دکھائیں دلیر ہو کے۔ یہ دیکھیں مائیکل نے ہاتھ پورا اوپر کیا ہوا۔ کتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں چرچ کے اندر؟ شاباش، دلیری کے ساتھ ہاتھ دکھائیں۔ چرچ کے اندر یا دوسری عبادات میں آپ خدمت کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ نشان ہے کہ خدا کا روح آپ کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کرنتھیوں کے خط میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، دو باتیں لکھی ہیں۔
غور سے دیکھیے گا، دو باتیں کون سی لکھی ہے؟ لکھا ہے نعمتیں بھی طرح طرح کی ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ حاجی بھائی خان کیا لکھا ہے؟ گرنتھیوں کے خط کا نہیں پتا آپ کو؟ چلے نکالتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جی میرا خیال ہے ذرا دیکھ لو، 12واں باب ہے شاید۔ دیکھ لیجیے جی، پہلا گرنتھیوں 12واں باب کیا لکھا ہے؟ چوتھی آیت، پہلا گرنتھیوں 12واں باب چوتھی آیت، مل گیا؟ کیا لکھا ہے جی؟ جی بھائی نا ذرا بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ آگے پانچویں ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند دو چیزیں، دو باتیں، میں یہ آپ کو اس لیے کلام سنا رہا ہوں کہ آپ کو انکریجمنٹ ملے، آپ دلیر ہو کہ اگر آپ کو کسی خدمت کی کال بھی آ رہی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس روح القدس ہے، آپ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں کیا ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہے مگر روح، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہے مگر خدا روح ہے، ایک ہی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا تیسری چیز، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیے خدمتیں اور نعمتیں، خیر یہ بات اسی طرف چلی جائے گی لیکن ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف رہتے ہیں۔ خدمتیں اور نعمتیں، یہ دو باتیں بڑی کامن ہیں جو ایمانداروں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کس طریقے سے؟ اگر آپ کے پاس کلام کی خدمت ہے، دعا کی خدمت برکت ہے، آپ کی دعا کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس خدا کا روح ہے۔ دوسرا، آپ کے اندر یہ جذبہ آتا ہے، یہ اپیل آتی ہے آپ کے اندر کہ آپ خدا کے گھر میں کوئی نہ کوئی خدمت کرے، اس کا حصہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ کے اندر کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ یہ پاسٹر کی طرف سے نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ پاسٹر کی مرضی سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ڈیکن اور ایلڈر بنائے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد ابھی میں نے کوئی مخصوصیت، کوئی اپارٹمنٹ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ میری طرف سے ہوتی تو میں ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی شخص کو ڈیکن، ایلڈر اور مبشر بنا دیتا۔ آپ کو گواہی دوں، گزرے دنوں جمعرات کو ہم سامنے کے ایریا میں عبادت کرتے ہیں، میں نے ایک خادم کو انوائٹ کیا، میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیے، جمعرات کو کلام سنائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے اپنی گواہیاں سنا رہے تھے، کلام کر رہے تھے، دیکھیے وہ بیٹھے ہوئے گواہیاں سنا رہے تھے، کلام شیئر کر رہے تھے، اور اس شخص کے اندر ایک عیب ہے جس کے سبب سے وہ پاسبان نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں، یہ اس کا اور خدا کا میٹر۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کی گواہیاں، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی کالنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا جب سے آپ بیٹھے ہیں مجھے 2 دفعہ یہ اندر سے اپیل ہوئی ہے، 2 دفعہ ایک ہی بات میرے اندر آئی ہے کہ آپ کے پاس مبشرانہ خدمت ہے، آپ پاسبان نہیں ہیں۔ میں پاسبان ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاسبانی خدمت کیا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے، بہت سے خادموں نے بھی کہا کہ اب آپ بشپ بن جائیں۔ میں نے کہا نہیں جی، بشپ نہیں بن سکتا، یہ پادری بن کے میں یہی کام پورا کر لوں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بشپ بہت اونچی بات ہے۔
انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں. اینی ہاؤ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر دیکھیے ہم وہ ایماندار ہیں جنہیں 20 سال 25 سال 15 5 سال 2 سال 1 سال ہو گئے ہیں اور ہم روح سے معمور نہیں ہوئے. یسوع کے شاگرد وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے لیکن وہ بھی ہماری طرح تھے. ہم تو شاید گناہ کرتے اور ڈر سے خدا کے خوف سے چھپ جاتے ہیں. شاگردوں نے تو یسوع کا انکار کر دیا. جو انکار کرتے اس سے بڑا برا شخص کوئی بھی نہیں. لیکن پھر بھی یسوع مسیح جی اٹھے اور 40 دنوں تک انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور 40 کے بعد 50ویں دن وہ روح القدس سے معمور ہو گئے. کتنے دنوں میں بھائی نام کتنے دن لگے ان کو؟ 50 دن. ہمیں کتنے سال ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس وعدے کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے خود اپنے روحانی تجربے سے ان باتوں کو سیکھا ہے. ابھی تک پرانی جو کلیسیا ہے وہ وہیں پر اٹکی ہوئی ہے کہ غیر زبانیں جو بولتے ہیں وہ روح سے معمور ہے. یہ نشان ہے. جو نہیں بولتے وہ روح سے معمور نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا لیکن پہلے ان کو کون سا بپتسمہ ہو گیا؟ روح القدس کا بپتسمہ. کیسے؟ ساری چیزیں یسوع کے اندر ہیں اور یسوع سے ہی ہمیں ملتی ہے. ہاللیلویہ. چاہے وہ نعمت ہو, چاہے وہ چرچ میں خدمت ہو, چاہے آپ کے پاس اثر ہو. میں ایک بیٹی پر ہاتھ رکھتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے گواہی دیتی تھی. میں اس کے گھر میں جب بھی جاتا تھا دعا کرنے کے لیے. اب تاثیر سن لیں. تیسری بات, یہ تینوں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس برکت ہے, بلیسنگ ہے. میں دعا کرتا تھا, وہ کہتی کہ بھائی صاحب پلیز ایک دفعہ میرے سر پر ہاتھ رکھ. تو میں اس کو ڈانٹتا تھا. میں کہتا تھا آپ کا ایمان نہیں ہے. کہتی ہے نہیں آپ ہاتھ رکھے میں بتاؤں گی. میں اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اور دعا کرتا تھا. جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاتا تھا وہ کہتی ہے کہ جب آپ ہاتھ رکھتی ہے میرا جسم بالکل لائٹ ہو جاتا ہے. سارا بوجھ, ساری تھکاوٹ, ساری باتیں جو ہے وہ میری زندگی سے جاتی رہتی ہے. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. آپ کے پاس نعمت ہے نہیں ہے, خدمت ہے نہیں ہے, اثر ہے, آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے. خدا کا روح آپ کی زندگی پر موجود ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ روح سے معمور ہیں؟ شاباش. میں نے 3 باتیں بتائی ہیں آپ کو. کون کون سی؟ قرب, ہاں دیکھتے. شاباش. دوسرا اور کوئی؟ شاباش. خدمتیں. اور کوئی قرب کے علاوہ؟ تیسری چیز جو میں نے ابھی بتائی ہے تاثیر. تاثیر لکھا ہے کہ جب کوئی تم سے بات کرے تو تمہیں معقول جواب دینا آ جائے. آپ کے بولنے سے کسی شخص کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, اثر آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ روح القدس کے اندر کام کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. آپ کی گواہی سے تو یہ بات نہ سمجھیں کہ آپ روح سے معمور نہیں ہیں. صرف آپ نے یسوع سے دعا کرنی ہے اور کہنا ہے کہ مجھے بتا کہ میرے پاس نعمت ہے, خدمت ہے, یا میرے پاس اثر ہے تیرے کلام کا, تیرے روح کا, جس میں میں چلتا ہوں یا چلتی ہوں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو آج کا کلام, آج کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی زندگی میں خدا کام کرے تو آپ تیار ہو جائیے گا. ہم حوالہ پڑھنے لگے ہیں. اس کے بعد ہم کرنتھیوں کا حوالہ پڑھیں گے, پھر ہم دعا کریں گے. اور آپ ذرا شاعر والی تیار کر لیں, یہ مجھے دے دیں. پریز جلدی سے. خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسح کیا. اور جب خداوند نے یسوع کو مسح کیا آپ نے بائبل میں کہیں پڑھا ہے کہ جب تک یسوع مسیح نے بپتسمہ نہ لیا, کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی خدمت کا کہیں ذکر ہے, یا بائبل میں لکھا ہو کہ
बपतिस्मा लेने से पहले, रूह से मामूर होने से पहले यीशु मसीह ने कई खिदमत की। आपने सुना है बाइबल में एपोक्रिफा जो अनाजील है जो ऐड की गई थी, उनमें एक बात डॉक्टर जमील नासिर ने कोड की, उन्होंने कहा कि वो चिड़िया बनाते थे और लेकिन वो तस्दीक नहीं। ये जो बाइबल है ये कैनन बाइबल है। कैनन बाइबल का मतलब है कि बिल्कुल नाप कर तोल कर वो सहीफे और वो बातें इसमें लिखी गई है जो शागिर्दों ने या उनके शागिर्दों ने या गवाहों ने हम तक पहुंचाई है। एनी हाउ, जब आप खिदमत गवाही देने के सबब से आपके वसीला से कम हो तो समझ जाए। आप हवाला पढ़ते हैं फिर दुआ करेंगे, स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। ठीक है, तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। आप देख लीजिए, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। अब आ जाए नेमतों की तरफ, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम, याद रखिए ये आम शख्स के लिए ये नेमत नहीं है हिकमत का कलाम। उसके बाद दूसरे को उसी रूह के मुआफिक इल्मियत का कलाम। अब आ जाए जो कलीसियाई नेमतें हैं, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। मैंने देखे ऐसे लोग जिनका ईमान बड़ा मजबूत है, किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, शिफा का काम, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को रूहों की, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज। इस नेमत के बारे में आपको बताता जाऊं क्योंकि ये हमारी कलीसिया में काफ़ी लोग इसमें ऑपरेट होते हैं। जब आप किसी शख्स को देखते हैं अपने सामने, मैं देखता तो नहीं लेकिन मुझे वैसे फील जरूर हो जाता है कि इस शख्स के अंदर या इसके इर्द गिर्द जो है वो बुरी रूह काम कर रही है। सेकेंडली, इसी के साथ रूहों का इम्तियाज, रूह को, किसी जान को, किसी जिंदगी को परख लेना कि ये अच्छा इरादा रखता है या बुरा इरादा रखता है। ये दोनों चीजें भी पता चल जाती हैं। ठीक है, रूह का इम्तियाज मैं फिर से दोहराने लगा, उसे समझ लीजिए। इसमें दो हिस्से हैं। एक, वो शख्स जो इब्लीस के कब्जे में है किसी भी तरह से हो, चाहे वो उसके अंदर तासीर हो या जादू हो, कुछ भी हो, जिसके पास की नेमत है वो जान लेता है, उसे खुदा दिखा देता है, बता देता है कि ये प्रॉब्लम में है या पोजेशन में है, कब्जे में है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि कोई शख्स आपके सामने आया और कहता है जी मेरे लिए दुआ करें, मेरा फलां मसला है, मैं चाहता हूं कि वो हल हो जाए। इनसाइड हिम, अपने अंदर में वो असल में खुदा की आजमाइश कर रहा होता है, वो खुदा को आजमाने की कोशिश कर रहा होता है उस खादम के ज़रिया से या दुआ करने वाले के ज़रिया से कि ये दुआ करेगा और मैं देखता हूँ कि ये कुछ इसके वसीला से होगा या नहीं, या अपने अंदर बुरी इंसानियत को रखता है। इसके बाद लिखा है किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, मैं आपको ये बता दूं। लोग कहते हैं जी मेरे पास नेमत है, खुदा ने मुझे दी हुई है, मैं 6-7 ज़ुबानें जानता हूँ, मैं अरबी भी बोलता हूँ, फारसी भी आती है, उर्दू भी। रॉन्ग। ये कभी भी वो बात नहीं है जो खुदा उतारना चाहता है।
آپ اس کو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے اور میں کئی زبانیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر زبانیں یہی ہیں جو ایماندار بولتے ہیں اور میں ان سے زیادہ عام دنیا کی زبانیں بولتا ہوں۔ آپ بائبل میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایک حوالہ دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لکھا ہے کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اس کی آدمی، کیا لکھا ہے جی؟ بولے، اس کی آدمی کیا نہیں کرتا؟ نہیں سمجھتا۔ لکھا ہے کہ حالانکہ وہ اپنے بھید میں، اپنی روح میں خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ دو کام ہے غیر زبانوں سے، بھید کی باتیں کرنا، اور دوسرا لکھا ہے کہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے۔ پولس رسول نے یہ کیوں کہا کہ اگر تم میں کوئی غیر زبانیں بولنے والا آ جائے اور وہ غیر زبانیں بولتا ہو اور کوئی بھی اس کا ترجمہ نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ کوئی ایسا بھی نعمت ہو جس کے بعد جو ترجمہ کر سکے۔ اینی ہاؤ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں اور آپ کو خدا نے اپنے روح سے مسح کیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی ان باتوں پر کلام نہیں سنا یا سیکھا، لیکن آج میں آپ کو یہ کلام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ روح القدس، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ روح القدس آپ سے 1 انچ دور ہے۔ کتنے انچ؟ یہ 1 انچ ہے۔ 1 انچ دور کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو اپنے اندر لینا ہے، سمونا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو اس کے اندر سے اپنی نعمت کو، اپنی خدمت کو اور اپنے اثر کو لینا ہے۔ جب وہ آپ پر ظاہر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاک روح جو ہے وہ آپ کے اندر سے کام لے رہا ہے آپ سے۔ یسوع مسیح کا کلام لوکا 4 لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، نمبر 1۔ پھر کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا۔ صرف آپ نے اس سے مسا ہونا باقی ہے۔ آپ کا روح آپ کے ساتھ بھی ہے، روح آپ کے اوپر بھی ہے، صرف آپ نے مسا ہونا ہے۔ اور مسا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے، خدا باپ نے اس کو مسا اس لیے کیا کہ غریبوں کو خوشخبری دے، اور آپ کو یہ خوشخبری مل جائے کہ آپ روح سے معمور ہیں۔ صرف آپ نے اس روح سے آپ اپنے اندر اس کے کام کو ہونے کے لیے مانگنا ہے کہ اس کا کام آپ کے اندر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی باڈی میں آپ کو ایک شیورنگ، ایک تھرتھراہٹ سی فیل ہوتی ہے۔ بہت سے شاعر ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کا روح کب کام کرے گا؟ اب یہ بھی سن لیں، خدا کا روح اس وقت کام کرے گا جب آپ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑانا کیا کرتے گے؟ بند کریں گے۔ صرف مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، اور خدا خود آپ کے اندر ڈالتا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے سب دعا کرتے ہیں، سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے۔ پریز، پریز، پریز۔